بسم اللہ الرحمن الرحیم پارلیمنٹ سے میں ہوں بلال لطیف اور ہمارے ساتھ ہیں چاندنا گلزار صاحبہ۔ چاندنا گلزار صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پی ٹی آئی کی اہم رہنما ہیں اور ہر محاذ پر حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دیتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان سے جانتے ہیں کہ جس حلقہ احباب سے ان کا تعلق ہے پشاور سے، وہاں پر عام طور پر یہ تاثر موجود ہے کہ جو رول ڈیفائنڈ ہیں عورت کا سیاست میں جو آنا ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سیاست میں آئی ہیں، کیا یہ ان کا پیچھے فیملی کی طرف سے آیا یا خود ان کی خواہشات تھی؟ شکریہ جی۔ نہ فیملی کا تھا جی، نہ کوئی خواہش تھی۔ سیٹ میرے بھائی کو ملنی تھی، لیکن ایک بندہ ہے جو پریس کانفرنس پارٹی چھوڑ کے چلا گیا تھا، تو اس نے مخالفت کی، میرے بھائی کو انہوں نے سیٹ نہیں دی۔ جس بندے کو دی وہ بھی جے او آئی ایف کے سامنے حوالے ہو گیا ایم این اے بننے کے بعد، عمران خان کے ایم این اے بننے کے بعد۔ تو مجھے چیریٹی میں انہوں نے ریزرو سیٹ دے دی تھی، خان صاحب کا اللہ بھلا کرے، کیونکہ میری بھائی کو نہیں ملی۔ وہ بھی بات خان صاحب کو اللہ زندگی دی، یہی کہہ رہے تھے کہ جو لوگ تھے جنہوں نے سیٹ دی این اے 30 پہلے این اے 29 ہوتا تھا، تو وہ بندہ اب جے یو آئی ایف کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو انسان صاحب کہہ رہے میں مجبوری سے آئی تھی سیاست میں، خوشی سے نہیں آئی تھی۔ بلیک میل کیا گیا تھا کہ اگر وطن کی خدمت کرنی ہے تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اینی ویز اب آ گئے ہیں۔ اب فی الحال جب تک انشاءاللہ عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنائیں گے، اس کی جیتے ہوئے الیکشن کے رزلٹ ہاتھ میں نہیں دیں گے، تو ہم کہیں نہیں جا رہے۔ اچھا میم، اگر کرنٹ افیئرس پہ بات کریں تو حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے اکانومی کو ریوائیو کر لیا ہے۔ اگر سادہ لفظوں میں کہ انہوں کا کہنا ہے کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر چکے ہیں، ہم نے کوڈ پیکنگ کر لی ہوئی ہے، میڈیا کو بھی کنٹرول کر لیا ہوا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں اس وقت جو پی ٹی آئی ہے، کیا وہ بھی حکومت سے کنٹرول ہو چکی ہوئی ہے؟ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی موومنٹ نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں، جوڈیشری کے تتر بتر، پولیس تتر بتر، افواج کے اندر لڑائیاں شروع کروا دی، پارلیمان کے اندر لڑائیاں، بیوروکریسی میں لڑائیاں، وکالتوں میں، وکیلوں میں، ہر جگہ لڑائی ہو رہی ہے۔ جو ایک کام ان لوگوں نے سکسیسفلی کیا کہ دہشت گردی پاکستان میں دوبارہ ان کے ٹائم پہ پچھلے 3 سال سے راج ہو گیا دہشت گردوں کا، بس انہوں نے یہ کام کیا۔ اکانومی کی بات کرتے ہیں، ذرا ان کی منسٹری میں ذرا گھومیں، شام 4 بجے کے بعد وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے، اللہ آپ کو وہ نظارے نہ دکھائے۔ میم، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ مہنگائی بہت کم ہو چکی ہوئی ہے، اسٹاک مارکیٹ کے بھی ریکارڈ دکھائے جا رہے ہیں ہمیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں کوئی غریب نہیں ہوتا نا، انہی کے خاندانوں کے پیسے لگے ہوتے ہیں۔ مجھے اب یہ بتائیں، آپ ایک متوسط طبقے کے گھر سے ہیں میری طرح، کوئی لوور انکم ہوتا ہے، کوئی ہائر انکم ہوتا ہے، بٹ ہے متوسط طبقہ۔ آپ کے 3 سال بجلی کے، گیس کے، پانی کے، اسکول کے، ہسپتال کے، دوائی کے، خورد و نوش کپڑوں کے، کمی آئی ہے کسی چیز میں؟ آپ بتا دیں، آئی ہے کوئی؟ بالکل نہیں آئی نا؟ تو پھر یہ کس پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ ہمارے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں تو مہنگائی کم ہے۔ اچھا میم، آپ نے دہشت گردی کا ذکر کیا۔ جب ہم حکومتی نمائندوں سے بات کرتے ہیں دہشت گردی پہ، ان سے وجوہات پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ کی یہ مس ہینڈلنگ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کی ایک ہی وجوہات ہے۔ ایک تو عمران خان، کیونکہ طالبان کو وہ واپس لے کے ہیں، وہ طالبان خان ہے، اور دوسرا جو کے پی کے سی ایم ہے وہ ان سے ہینڈل نہیں ہو پا رہا۔ کیا یہ ان کا جو ایک الزام ہے پی ٹی آئی پہ جسٹیفائڈ ہے؟ آپ کیا کہتی ہیں آپ؟ آج صبح سحری کے ٹائم پہ میں سورہ جن کی ایک آیت پڑھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جنات کا قافلہ تھا، وہ رسول اللہ علیہ السلام کے واز کو سن رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آج کے بعد قسم کھاتے ہیں ہم کبھی کفر نہیں بولیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں تھا کہ جن اور انسان اللہ پہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ جن کی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، انسان اور جنات دونوں جھوٹ بول سکتے ہیں اللہ کے، مطلب جو دنیا کا خالق، مالک، کریٹر سب کچھ ہے، تو پھر عمران خان کون ہے اور میں کون ہوں؟ بولیں یہ جھوٹ، ان کی کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سب طالبان نہیں، سوری، جتنی بھی دہشت گرد تھے، وہ جنرل باجوہ اور فیض نے فیصلہ کیا تھا ری سیٹلمنٹ کا۔ ہماری حکومت چلتی بنی اپریل 2022 میں، اور اس کے بعد شہباز حکومت نے ان سے مذاکرات کیے، ہم نے نہیں کیا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، سی ایم سے نہیں ہینڈل ہو رہا کے پی میں، تو یہ بی ایل اے پھر بلوچستان کس کے نیچے آتی ہے؟ کیا وہ بھی سی ایم بلوچستان کے نیچے ہے؟ ان کا کوئی اول دستہ ہے کیا؟ ابڈکشن تو وہاں ہوئی ہے، کے پی میں تو نہیں ہوئی ہے۔ پھر کہو سوال جو آپ کرو پھر دونوں سی ایم سے پوچھو نا، ایک سی ایم سے کیوں پوچھتے؟ اچھا، ابھی میں دیکھ رہی تھی ٹی وی، اور خواجہ آصف لگا ہوا تھا کہ جو قیادیہ خاتون، خان نہیں تو پاکستان نہیں، یعنی میں، یہ پاکستان کے خلاف ہیں۔ یہ میری پوری تقریر ہے 9 مئی کی، میں بھی اس تقریر کے ساتھ کھڑی ہوں کہ میں نے جو بات کہی تھی، آج اس کو 3 سال ہونے کو ہیں، ایک ایک بات میری سچ ہوئی۔ میں نے کیا کہا تھا اس میں؟ کہ جو عمران خان کے ساتھ ہوگا
دن دہاڑے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں، شیشے توڑتے ہیں، اس کو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں، وہی حال پاکستان کا ہوگا۔ کیا وہی پاکستان کا حال نہیں ہوا؟ دہشت گرد آ گئے، چوری آ گئی، غربت آ گئی، مجبوریاں آ گئی، تباہی آ گئی ہے پاکستان میں نے یہی کہا تھا کہ جو عمران خان کا حال ہوگا وہ پاکستان کا حال ہوگا، اور خدا نہ خواستہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، پاکستان بھی تباہ ہو جائے گا انہی کے ہاتھوں۔ وہ باتیں بھی سچ ہو گئی۔ اب میں نے یہ سنا ہے، کسی اخبار کے آرٹیکل میں نے دیکھا ہے کہ ایک دو اپنے پسندیدہ لوگوں کو نکال دیا 9 مئی کے کیسز میں سے، اور مجھے ڈال دیا اس انکوائری میں کہ یہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ ابھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی، عظمہ بخاری بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی دے رہی تھی، اور یاد بھی خواجہ آصف بھی دے رہا تھا۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ عید میں شاید آپ کو میں نظر نہ ہوں، اسمبلی میں شاید مجھے بھی جیل میں لوگ ڈال دیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اس دن ایک اور تھریٹ آیا مجھے کہ تم نے کہا کہ جنرل باجوہ اور فیض دہشت گرد پاکستان میں واپس لے کے آ رہے ہیں، تو اگر حامد الحق ہم اڑا سکتے ہیں، ہم پتہ نہیں کون ہم ہیں، اور اگر ہم یہ کیا نام ہے سینٹر مشتاق والا کام کر سکتے ہیں، ابھی یہ مفتی شاکر منیر شاکر کو نہیں شہید کیا تھا، تو آپ کو بھی ٹھکانے لگا دیں، کر لو جو کرنا ہے۔ اچھا میم، ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ خیبر سے کراچی تک دہشت گردی کی لہر ہے پاکستان میں۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا پارلیمنٹ میں، اور پی ٹی آئی نے بلکہ اس پہ بائیکاٹ کیا ہے۔ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے بڑے نیشنل موضوع پر ہم تمام سیاستدانوں کو، جرنلسٹ کو، یا تمام سیکشن اور جن کے پاس ڈیسیجن میکنگ میں رول ہوتا ہے، ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، بالکل ان مسائل سے پاکستانی عوام کو یا پاکستان کو نکالنا چاہیے تھا۔ حکومت بھی نارملی یہ تاثر دیتی ہے کہ پی ٹی آئی جو اہم موضوع ہوتی ہے ان پہ بائیکاٹ کر دیتی ہے۔ کیا آپ کہتے ہیں اس پہ، یہ مناسب تھا بائیکاٹ کرنا؟ اول تو یہ قومی سلامتی کا سارا ڈھونگ تھا، کوئی قومی سلامتی کا اجلاس نہیں تھا، یہ بلاول اور مریم کے سلامتی کا اجلاس تھا کہ جو ان کو پی ایم پوزیشن کیسی دینی ہے، سب سے پہلی بات ہے۔ دوسرا، یہ ایکسٹینشنز کے لیے تھا، کوئی قومی سلامتی کے لیے نہیں تھا۔ تیسرا تھا یہ کہ کس طرح عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو ہمیشہ ختم کرنا ہے۔ جہاں جہاں خان کی حکومت ہے وہاں تباہی پھیرنی ہے ان لوگوں نے، یہ یاد رکھیں۔ یہ میں نے ایک سال پہلے میں نے پارلیمان میں یہ بات کہی تھی۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک سال میں اسپیکر نے صرف 2 دفعہ بولنے کی اجازت دی، مجھے بولنے کی اجازت نہیں ہوتی فلور آف دا ہاؤس پہ، کیونکہ میں جو بات کہتی ہوں سچ ہو جاتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے نا۔ اگر ان کو اتنا ہی شوق تھا کہ آج پی ٹی آئی بیٹھتی، جس طرح بھیکے مانگنے جاتے ہیں خان سے اڈیالہ میں ہر دفعہ جلسے کے لیے، یہ اڈیالہ آج کھلوا دیتے۔ اسپیکر صاحب کا تو ہے اتنی طاقت، خان سے ملنے دیتے کل پارٹی والے لوگوں کو، صبح 4 بجے 6 بجے سحری میں چلے جاتے، خان کی اجازت لے کے آ کے بیٹھ جاتے۔ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جیل میں ہوگا، اور یہ فارم 47 کی چور بیٹھیں گے، ہم ان کے تھلے بیٹھیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ قومی سلامتی ہم سے ہے، عوام سے ہے، عوام رول رہی ہے، سب سے غریب فوجی رول رہا ہے۔ بلاول کو 9 ارب دیتے ہیں جیب میں کہ یہ لو بیٹا آپ اپنی سندھ میں اس پہ وہ کر لو ڈیولپمنٹ، یہ پیسے فوج کو دے دیتے۔ وہ C-130 میں یہ بیچارے فوجیوں کو جو بیلیں جن کو اٹھایا، لڑکوں کو جن کو شہید کیا ہے، تو وہ پیسے ان کو دیتے، C-130 میں چلے جاتے یہ لڑکے۔ بڑے آئے قومی سلامتی والے، سارے منافق کے بچے ہیں۔ اس رمضان میں انشاءاللہ، شکر مجھے اس بات کا کہ رمضان میں منافقت ہو رہی ہے، یہ بچیں گے نہیں۔ اچھا میم، ایک آخری سوال۔ تحریک انصاف 8 فروری 26 نومبر کے بعد ہمیں اس پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی کہ اسٹیٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے۔ یہ نارملی حکومت کا بھی یہ نیریٹو ایک پروجیکٹ کیا جاتا ہے آپ کے میڈیاز میں آ کے۔ کیا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تحریک انصاف اب لیٹرز یا آرٹیکلز انٹرنیشنلی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو رمضان کے بعد تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا اب یہ لیٹر سے یا جو انٹرنیشنل آرٹیکل سے آگے بھی کچھ آپ اسٹریٹجی بنائی ہے رمضان کے بعد ٹف ٹائم دینے کے لیے؟ دیکھیں، عمران خان سے زیادہ ذہین اور وطن دوست کوئی بھی پاکستان میں اس وقت آدمی نہیں ہے، یہ میرا لکھا ہوا لے لیں۔ کوئی بھی پاکستان میں عمران خان کی طرح وطن سے وفادار نہیں ہے، مارک مائی ورڈز۔ ہم جو جب ٹائم دے رہے ہیں نا، اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ایک واحد طریقہ ہوتا ہے پاکستان میں پیسے لانے کا، وہ ہوتا ہے ڈالر کی جنگیں کرو سرحدوں پہ، ایران سے لڑ لو، افغانستان سے لڑ، چین سے لڑ لو، پاکستان کو تباہ برباد کر دو، لیکن ایسے ایف سی میں 75 ارب ڈالر آ جائیں۔ اگر ان میں رتی بھر کانفیڈنس ہوتی، آج پاکستان میں دہشت گردی نہ ہو رہی ہوتی۔ ان کے پرانے طریقے جب اور کچھ نہیں ہوتا تو نالائکوں کو بچانے کے لیے اور اچھے لوگوں کو شہید کرنے کے لیے دہشت گردوں کو امپورٹ کر لیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ میم۔